صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب المساجد، اور آج اس میں جواب ہم پڑھیں گے الحلق والجلوس فی المسجد، کہ مسجد میں حلقے بنانے اور بیٹھنے کا بیان. یعنی کیا نماز سے پہلے یا نماز کے بعد مسجد میں حلقہ بنا کے یا بغیر حلقہ بنائے بیٹھا جا سکتا ہے؟ کیا جائز ہے یا نہیں؟ حدیث نمبر 460 ہے، اور یہ حدیث حضرت نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر، کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جب کہ آپ منبر پر تشریف فرما تھے. ما تری فی صلاۃ اللیل، کہ رات کی نماز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا فرمان ہے اس کے بارے میں؟ قال مثنى مثنى فاذا خشی الصبح صلی واحدۃ، کہ دو رکعت کر کے پڑھی جائے، مسنا مسنا، کہ دو رکعت کر کے ادا کی جائیں، اور پھر جب کسی کو خوف ہو کہ صبح ہونے والی ہے، یعنی قریب آ گیا صبح کا وقت، تو صلی واحدہ، تو پھر ایک رکعت پڑھ لیں. فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، تو یہ ایک رکعت جو ہے یہ ساری نماز کو طاقت میں تبدیل کر دے گا، ساری نماز کو وتر بنا دے گا. وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور وہ فرماتے ہیں کہ اجعلوا آخر صلاتکم وترا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اپنی رات کی آخری نماز جو ہے وہ وتر کی نماز کو بناؤ. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا. اس حدیث میں جو بات ہمیں بتا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے تھے، یعنی اس وقت نماز کا وقت نہیں تھا اور نماز کے علاوہ کوئی وقت تھا، تو مطلب ہے کہ نماز کا وقت نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور اگر مسجد میں نماز کے علاوہ بیٹھنا جائز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں منبر پہ نہ بیٹھے ہوتے. تو یہاں سے وہ استدلال لیتے ہیں کہ نماز کے علاوہ بھی مسجد میں بیٹھا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد صلاۃ تہجد، رات کی نماز کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا، کسی صحابی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسنا مسنا، یعنی دو رکعتیں کر کے پڑھیں. یعنی نماز تہجد جو ہے وہ دو رکعتیں کر کے پڑھنا افضل ہے. ویسے یہ کہ 4 بھی اکٹھی ایک تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں اور 6 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کہ کم از کم 2 رکعتیں ضرور پڑھی جائیں. لیکن جو مسنون ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے. اور پھر نماز کا، رات کی نماز کا اختتام جو ہے پسندیدہ یہ ہے کہ وہ وتر ہو، اور 3 وتر یا 1 وتر پڑھے جائیں اور رات کی نماز اس پہ ختم کی جائے. لیکن البتہ اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ اس کی صبح آنکھ نہیں کھلے گی تو وہ پھر وتر پڑھ کے سوئے، اور جس کو یہ یقین ہے کہ وہ صبح اٹھ جائے گا تو وہ تہجد پڑھ کے اس کے آخر میں وتر پڑھے. اگلی حدیث ہے 461، اور یہ حدیث بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے. ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يخطب. اب یہ حدیث تو شاید وہی ہے لیکن اس کو دوسری طرح سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے. یعنی پچھلی حدیث میں تو صرف اتنا بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، اور یہاں فرمایا ہوا یخطب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فقال، تو اس شخص نے کہا کیف صلاۃ اللیل، کہ رات کی نماز کیسی ہے، یعنی اس کو کیسے پڑھا جائے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثنا مثنا، 2 کر کے. فاذا خشیت الصبح، اور اگر آپ کو صبح ہونے کا ڈر ہو، فاوتر بواحدۃ، تو پھر 1 رکعت پڑھ لیں. تو تر لک ما قد صلیت، تو جو کچھ آپ نے پڑھا ہوگا وہ سارے کا سارا وتر ہو جائے گا. قال الولید بن کثیر حدثنی عبید اللہ بن عبداللہ عن ابن عمر حدثہم. اب یہ اسی کی دوسری طرح سے اس کی بیان آ رہا ہے، دوسری اس کے ساتھ سند کے ساتھ. ان رجلا نادى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد، کہ اس شخص نے آواز دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ مسجد میں تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے فاصلے پہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد میں،
تو اس شخص نے آواز دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو مقصد یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھا جا سکتا ہے نماز کے علاوہ، اور حلقہ بنا کے بھی بیٹھا جا سکتا ہے. ممبر پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور نماز کے علاوہ مسجد میں ذکر کے لیے کوئی حلقہ اس کا آگے ہم پڑھیں گے کہ حلقہ درس ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کوئی خطبہ دے رہے ہیں، تو کسی بھی صورت میں مسجد میں اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ساتھ ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خطبہ کے دوران اگر کوئی آدمی کسی دینی موضوع پہ کوئی سوال پوچھے تو خطیب جو ہے اس کا جواب دے سکتا ہے، اور اس کو جواب دینا چاہیے. اور نماز تہجد کے بارے میں پتہ چلا کہ 2 رکعت کی صورت میں ادا کرنا افضل ہے، اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک عام نوافل بھی خواہ دن میں ادا کیے جائیں یا رات کو 2 رکعت کی صورت میں ادا کرنا ہی بہتر ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 رکعت کی صورت میں ادا کرنا افضل ہے، اور وہ دوسری حدیث سے اس کا استدلال کرتے ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا کر کے جب گھر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جانے سے قبل 4 رکعت نماز ادا فرماتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ 4 رکعت آپ ایک سلام کے ساتھ پڑھتے ہوں، تو اس سے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ یا ایک تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے. تو اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ سے جب چاشت کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ 4 رکعت پڑھتے تھے، اور اس پہ جتنا چاہتے اضافہ کر لیتے تھے. تو یہاں سے امام ابو حنیفہ کا استدلال یہ ہے کہ 4 رکعت بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور 4 رکعت افضل ہیں. بہرحال 4 پڑھیں یا 2 پڑھیں، مطلب یہ ہے کہ امام ابو یوسف جو یہ فرماتے ہیں کہ دن کو 4 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے، اور رات کو 2 رکعت کی صورت میں ادا کرنا افضل ہے. بہرحال یہ نفل نماز ہے، 4 پڑھیں 2 پڑھیں، کوشش کریں کہ پڑھ لیں تہجد، اور جو جس کو نصیب ہو جائے تو مسنون طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ 2 رکعت کا ہے، اور اسی کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر اس کے بعد ایک وتر پڑھ لیا جائے. لیکن یہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ ان سب کے نزدیک، اور امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی ہے کہ نماز وتر کم از کم 3 رکعت ہے، اور باقی بہت سے صحابہ بھی اسی طرح سے سمجھتے ہیں کہ نماز وتر 3 رکعت ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص تلاوت فرماتے تھے. اس سے بھی دلیل یہ ملتی ہے کہ وتر 3 رکعت ہے. اور وہ جو ایک کا ذکر آیا وہ یہ کہ 2 رکعت نفل الگ پڑھ لیے اور اس کے بعد ایک وتر پڑھ لیا تو وہ 3 رکعت ہو گئی. بہرحال دونوں طرح کی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، تو جس پہ بھی عمل کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. حدیث اگلی ہے 462، اور یہ حدیث حضرت ابی واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن ابی واقد لیثی، حضرت ابن واقد لیثی فرماتے ہیں قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، فاقبل ثلاثۃ نفر، تو 3 افراد آئے، فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذاہب واحد، تو ان میں سے 2 جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، اور ایک جو تھا وہ واپس چلا گیا. فاما احدہما، تو ان میں سے ایک نے فرعا فرجتن فجلس، جہاں جگہ دیکھی، خالی جگہ دیکھی حلقے کے اندر، وہاں بیٹھ گیا. اور واما الاخر فجلس خلفهم، تو جو دوسرا تھا وہ ان کے پیچھے بیٹھ گیا. فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم عن الثلاثہ، کیا میں تمہیں ان 3 کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فاما احدهم فآوى الى الله فآواه، ان میں سے ایک جو اللہ کی پناہ میں آیا یا اللہ کے قریب آ گیا یا اللہ کی رحمت کی تلاش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اس کو اپنی رحمت میں لے لیا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، تو دوسرا جو تھا اس نے اللہ سے حیا کی تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی. وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ، ایک جو آخری تھا اس نے اعراض کیا، منہ پھیرا، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا. یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتی. بس یہ تھا کہ ایک جو تھے صحابی وہ قریب آ کے بیٹھ گئے، دوسرے ان کے پیچھے بیٹھ گئے، اور تیسرے جو تھے وہ واپس مڑ گئے، انہیں لگا کہ جگہ نہیں ہے
تو وہ چلے گئے. تو تینوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دائرہ بنا کے مسجد میں بیٹھے تھے اور دین سیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھا رہے تھے اور گفتگویں ہو رہی تھیں. تو اسی دوران یہ 3 افراد آتے ہیں اور ان 3 افراد کا ہم ذکر پڑھتے ہیں کہ علم کی مجلس ہے، اور علم کی مجلس میں جو اس کے اندر داخل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا. اور جو دوسرے شخص ہے یہ واپس جاتا ہے، کچھ دور جا کے اسے احساس ہوتا ہے کہ سب لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، تو مجھے بھی جانا نہیں چاہیے. تو ان کو حیا آ گئی اور وہ واپس آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو بھی اپنی پناہ میں لے لیا. اللہ نے بھی ان سے حیا کی. اور تیسرے شخص نے وقتی طور پہ اپنا رخ پھیر لیا، تو سمجھا کہ جگہ تو ہے نہیں، تو میں یہاں کیا بیٹھوں ہوں، چلے گئے. تو پسند نہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اور اس شخص سے اللہ نے رخ پھیر لیا معاذ اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ علم کی مجلس ہے، کوئی خطبہ ہو رہا ہے، درس و تدریس ہو رہی ہے، تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے. ان سے اعراض کر کے منہ پھیر کے جانا نہیں چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو ذکر کی مجلسیں جو ہیں یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچے ہیں، جنت کی کیاریاں ہیں ایک حدیث کے مطابق. تو ان کیاریوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کے اندر داخل ہونا چاہیے، اور ان میں بیٹھنا گویا اللہ کی پناہ میں آنا ہے اور اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے. لیکن اصل جو جس باب میں یہ حدیث لائے ہیں وہ یہ ہے کہ مسجد میں تعلیم و تعلم کے لیے، ذکر کے لیے حلقہ بنانا اور بیٹھنا جائز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بھی بیٹھے ہوتے تھے، نماز کے علاوہ ممبر کے علاوہ بھی بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوتے تھے، دائرے بنا کے بیٹھے ہوتے تھے اور دائرے کے علاوہ بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور دین سیکھ اور سکھا رہے ہوتے تھے. تو مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسجد میں دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے مجلسیں لگانا، بیٹھنا، درس و تدریس کرنا یہ بھی جائز ہیں اور ان کی اجازت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.